العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود سے متعلق کلام چل رہا تھا، اور جو مذمتیں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے بارے میں بیان فرمائیں، جو احکام ذکر فرمائے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ابھی ہم اس طرف نہیں آئے ہیں کہ سود کی کون کون سی صورتیں بھی ہمارے ہاں چل رہی ہیں، رائج ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سود کی تعریف پر ایک دفعہ پھر لمبا کلام کر لیا تھا، اس لیے آج ہم اس آیت پر ہی کلام کرتے ہیں کہ جو پچھلے پروگرام میں ہماری زیر بحث تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 678 میں ارشاد فرمایا، 6، 7، 8 میں، کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، مومن ہو۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دو صورتیں تھیں۔ دیکھیں، ایک تو پہلے آیت ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہ پس وہ شخص کہ اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت، یعنی سود کے بارے میں کوئی نصیحت آ گئی، فانتہی، پھر وہ سود سے رک گیا، تو فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کر گزرا، وہ اسی کے لیے ہے، جائز ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب آپ کا مالی معاملہ تمام ہو چکا ہو، کسی کو مثلاً یعنی اس زمانے میں جس نے کسی کو قرضہ دیا، پھر اس پہ نفع لے لیا بطور سود، پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور ایک صورت یہ تھی کہ ابھی مالی معاملہ کر کے وہ مالی معاملات چل رہے ہیں، اختتام پذیر نہیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سود ابھی سامنے والے پر باقی رہ گیا ہے، ابھی مالی معاملہ چل رہا ہے، مدت ابھی تمام نہیں ہوئی ہے، اس تمام سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو یا آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اور یہی میں آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ انسان بعض اوقات اس طرح کے مالی معاملات کرتے ہوئے پہلے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کر بیٹھتا ہے، پھر اسے کسی طریقے سے خبر ہوتی ہے، اور یا پھر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک مومنانہ صفت ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوتی ہے، کچھ بے کلی سی ہوتی ہے، بے قراری سی ہوتی ہے، طبیعت میں اضطراب سا ہوتا ہے، اور انسان مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ یار میں جو کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہی میجر مسٹیک ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے معلوم کر لیتے تاکہ ذہنی کوفت اور اذیت سے بچتے، لیکن پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں، پہلے کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، یا اگر کسی سے مشورہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اویلیبل نہیں ہے، اس سے کوئی بات نہ ہو سکی، اس سے ملاقات نہ ہو سکی، تو جلد بازی میں مالی معاملہ کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ ٹھہرنا پڑ جائے تو ٹھہر جاتے، لیکن اس طرح کا معاملہ نہ کرتے کہ جلد بازی میں قدم اٹھا کر اپنے لیے ذہنی کوفت کا سامان کرتے، لیکن کر بیٹھتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ پتہ چلتا ہے، یا قلبی بے کلی کی وجہ سے، یار اب معلوم کر لو، اب جب معلوم کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو سود کھا رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو سود کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو سود کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم لینا ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا۔ اتنا شدید ہے یہ سود کی مذمت۔ تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ معلوم کرتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے آپ یہ سودی معاملہ فوراً ختم کر دیں۔ اب وہ کہتے ہیں اگر اس سودی معاملہ ختم کیا تو میرے لیے تو بڑا نقصان کا معاملہ ہو جائے گا۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں آتے ہیں، اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ یا تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جتنا سود میں سے ہے باقی اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تو بہت سے تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا نقصان کم ہے، آخرت کا نقصان زیادہ ہے۔ اگر میں دنیاوی نقصان سے ڈر کر سود کھاتا رہوں گا اور اس مالی معاملے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، تو آخرت میں تو میں اکیلا ہوں گا، وہاں کے بارے میں کیوں نہ سوچوں کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو یہی بس ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، یا قوت فیصلہ کے لیے انسان اسی بات پر اگر توجہ مرکوز کر لے تو وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں یہ سودی معاملہ ختم کر کے کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ اصل ہے۔ انسان تھوڑی سی ہمت کر لے، اور اس کے لیے اسے بڑا جرأت مند ہونا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر گھر کا سرپرست خوف خدا میں مبتلا ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے،
تو یہ نام نہاد محبت کرنے والے بیوی بچے یہ آڑے آ جاتے ہیں، ارے خبردار آپ کا دماغ خراب ہے، دنیا کھا رہی ہے سود، یہ کس مولوی نے آپ کا دماغ خراب کر دیا۔ بچے بیچ میں آ جاتے ہیں، بیٹے جوان وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، وبال گناہ ہم پر ہوگا، ہم بھگت لیں گے آخرت میں۔ واہ سبحان اللہ، یعنی اتنی جرأت مندی کے ساتھ یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر وبال ہوگا آخرت کا۔ یہاں پہ تھوڑا سا کسی پریشانی میں آتے ہیں تو منہ لٹک جاتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور آخرت کے عذابات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی کو مول لیتے ہوئے ذرہ برابر انسان خوفزدہ نہ ہو اور اتنی جرأت کے ساتھ کہے کہ دیکھ لیں گے جی میدان معاشر میں، مجھ پہ وبال ہوگا نا، آپ کرتے رہیں۔ تو اس طرح کے جو بیوی بچے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض بھی نہ ہوں، کہ کیا یہ اپنے بیویوں سے میں عرض کرتا ہوں، بہنوں سے، کہ کیا یہ شوہر کے ساتھ یہ محبت ہے؟ اور اسی طرح بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا اپنے والد کے ساتھ محبت کا یہی طریقہ ہے کہ باپ جائے جہنم میں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، وہ بری موت مرے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو، میدان معاشر میں تماشا بنا دیا جائے، لیکن سودی معاملہ چلنا چاہیے، ہمیں نفع ملنا چاہیے؟ تو یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی، اتنی آپ سیلفش ہیں، اتنی خود غرضی والی محبت رکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی بچے کہیں کہ جی بالکل آپ یہ سب کچھ چھوڑیں، بالکل صحیح، ہم تو پہلے اس کے مخالف ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں، اور اگر کوئی قربانی آئیں گی تو ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک حوصلہ ہوگا اور ایک ہمت آپ فراہم کر دیں گے، بالکل جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے تو گاڑی فٹافٹ بھاگتی ہے۔ ایسا مرد اصل میں جو بیچارہ بزدل بنتا ہے یا کم ہمت بنتا ہے، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یار بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، سارے باغی نہ ہو جائیں، یہ سب معاملہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اکیلا میں تمام چیزوں کو کیسے فیس کروں گا، اگر یہ سب ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تو میں کیسے سب کچھ چلاؤں گا، ان کا نفقہ بھی دینا ہے، گھر بار بھی چلانا ہے۔ تو اب اگر وہ بچے خود یہ کہیں کہ جی ہم روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، تو پھر باپ بالکل آرام سے ہٹ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن بھائی بہنوں نے جو یہ جانتے ہیں کہ ہم سود کھا رہے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے تو میں اور معرفت کے لیے باتیں کہہ دوں گا، کہ لیکن جو جانتے ہیں کہ ہم سود کھا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کے تمام ایگریمنٹس کو ختم کریں اور ہمت کر کے رزق حلال کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے دروازے کھول دیتا ہے، ہم بھی اسی دور میں رہتے ہیں، ایک ایک پیسے پہ توجہ کر کے اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بھی اس طرح کماتے ہیں باقاعدہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو کوئی امام بھی نہیں ہوں مسجد کے اندر، ہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ایک تصور ہوتا ہے کہ جی جو دیندار ہیں تو مسجدوں کے اندر ہوں گے، روٹیاں توڑ رہے ہوں گے مسجدوں کی، انہیں کیا معلوم، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں اور ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جو دینی ذرائع سے ہٹ کر ہیں، اور ان کے ذریعے پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک ایک چیز پر توجہ کر کے رزق حلال کمانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ چلیں میں تو ایک دینی آدمی ہوں اور مجھے تو عمل کرنا ہی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی فیملیز دیکھی ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں نے دیکھے ہیں۔ چلیں اس ہندوستان پاکستان میں تو پھر بھی بہت زیادہ آپ کو ہر جگہ ادارے مل جائیں گے، علماء مل جائیں گے، لیکن وہاں پہ باہر کے ملکوں میں دور دور تک بعض اوقات علماء نہیں ہوتے ہیں، ان تک رسائی لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنے محتاط لوگ دیکھے ہیں، اتنے خوف خدا رکھنے والے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ بالکل سود نہیں کھاتے، وہ اس سے بالکل اپنا نقصان برداشت کر لیں گے لیکن سود کے قریب نہیں جائیں گے۔ ان کو میرا سلام ہے ایسے لوگوں کو کہ جو ایسے مقام پر رہ کر کہ جہاں پر ان کے لیے اس طرح کے معاملات کرنے میں بڑی آسانیاں ہیں لیکن وہ پھر بھی اس سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہمت کرنی ہوگی۔ آگے دیکھیے مزید اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کا، یعنی سمجھ لو کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم اس بات کا یقین رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ سود کھانا، سودی معاملہ، لینا دینے والا معاملہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا مشورہ کتنا صحیح ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں یار چھوڑو، مفتی صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ مولوی لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اب ہم اتنے نقصان برداشت کر لیں، کیا کریں بھئی، چلتا ہے بھئی، دنیا کے اندر سب کچھ چل رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ جو نہ رکے، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تم یقین کر لو کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو۔ تو یہ سود لینا کس قدر برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مالی معاملے کو، سودی معاملات والے معاملات کو اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور کیا آپ کا کیا گمان ہے، میں تمام سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت بھی کوئی دنیاوی سپر پاور سے مقابلہ کرے تو کیا جیت سکتا ہے؟ تو یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ جیتنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ تباہی اسی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میدان جنگ میں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے ایسے کوئی بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کے مالی معاملات کیے ہیں کہ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے مثال کے طور پر، اور ان سے وعدہ سود پر یہ وعدہ لیا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اتنا مجھے سود دیں گے، بالکل ختم کر دیجئے، بالکل اس مالی معاملے کو ختم کر دیں۔ کیونکہ اللہ اور یوں یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں اور طے یہ ہوا تھا کہ بھئی آپ مجھے 5 سال تک اپنے پاس رکھیں، جب لوٹائیں گے تو 6 لاکھ واپس کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو 1 لاکھ جو آپ نے طے کیا اس کو آپ چھوڑ دیں، باقی 5 لاکھ آپ کا اپنا حق ہے، وہ تو آپ نے قرضے کے طور پہ دیا تھا، وہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ جو اپنا اصل مال ہے وہ لے سکتے ہیں، اور جو آپ نے سودی پیسہ طے کیا تھا اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جائز ہے اپنے اصل مال کو لینا۔ جو تم نے اصل مال دیا ہوا ہے، جو قرضہ ہے، وہ سود تو نہیں ہے، آپ نے تو بطور قرض دیا، تو اس کو آپ واپس لے لیں، اور باقی جو اوپر پروفٹ وغیرہ کا معاملہ جو سود بن رہا تھا اس کو چھوڑ دیں۔ لا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، ولا تظلمون، اور نہ تمہیں نقصان دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہم سود چھوڑ دیں گے تو ایک غریب کو ریلیف مل جائے گا، گویا کہ ہم اس پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، نقصان نہیں پہنچا رہے، اور ہمیں نقصان اس طرح نہیں پہنچایا جائے گا کہ اپنا اصل تو واپس ہم لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ چونکہ سودی معاملہ کیا تو تمہاری سزا یہ ہے کہ اب اپنا اصل مال بھی اس کے پاس چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ نہ تم اسے نقصان پہنچاؤ سود لے کر، اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا کہ یہ حکم دے دیا جائے کہ اصل مال ہی چھوڑ دو، اپنا اصل آپ لے لیں ایسڈ، اور باقی جو پروفٹ وغیرہ ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ ہاں یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس کو تم نے دیا ہے قرضدار جو ہے وہ تنگی والا ہے، بیچارہ کمزور، مالی پوزیشن اس کی بڑی کمزور ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو آسانی تک، کہ جب تک وہ اس کو آسانی نہ ہو، قرضہ نہ لوٹائے، اس کو مہلت دو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ تنگ دست اگر کوئی ہوتا ہے، جیسے مارکیٹ میں بعض لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اسے مہلت دینا واجب ہے، کیونکہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ اس کو اگر آپ جیل میں بھی ڈال دو گے تو کیا فائدہ، وہ جیل میں سڑتا رہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر رہنے کا موقع فراہم کر کے اور اسے کہیں کہ بھئی آپ کماؤ اور ہمیں لوٹاؤ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور قرض اس پر مکمل طور پہ چھوڑ دینا، یعنی قرض بھی معاف کر دینا، خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ تو یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی ایسا تنگ دست ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے کہ بیچارہ وہ آپ کا اصل مال بھی نہیں لوٹا سکتا، تو پھر اگر آپ سمجھیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ اس کو بالکل معاف کر دیں، اسے قرض کے ٹینشن سے نجات دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس طریقے سے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرض کو معاف کر دیا جائے، یا پھر مہلت دیں۔ بعض ہمارے بزرگان دین تھے، یہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں دیکھا ہے کہ صدقے کا اگر 1 درہم آپ جیسے کسی کو دیتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، یعنی 1 درہم 10 کے برابر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی قرضہ دیتا ہے تو 1 درہم 18 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اکابرین سے ثابت تھا کہ جب کوئی آ کے کہتا جی میری کچھ مدد کر دیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں صدقہ نہیں دیں گے، اگر کہو تو قرض دے دیتے ہیں، اور ہم قرض کو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جب تم چاہو دے دو۔ وہ شخص کہتا چلو دے دیں، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر اس کو صدقہ دیں گے تو 1 کا 10 ہوگا، اور قرض دیں گے تو 1 کا 18 ملے گا۔
اور پھر اس کو مہلت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جب تم چاہے دو، زندگی بھر دے سکتے ہو دے دو، نہیں دو گے تو پھر ہم دیکھیں گے معاف کر دیں گے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر نہیں دے سکا تو ہم نے اس کو معاف کیا۔ تو یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا تھا وعدے سود پر، تو جتنا سود بن رہا تھا اس کو تو چھوڑ دیں، اور اپنے ایسٹ کا آپ مطالبہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ یوں کہہ دیں کہ چلو ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وسعت دی ہے، خود آپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر دل بڑا کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہو ہمیں لوٹا دینا، ہم انشاءاللہ لے لیں گے، اور اگر تم نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، پھر ہم تمہیں مہلت دیتے چلے جائیں گے، تو آپ بہت زیادہ اس پر ثواب حاصل ہوگا۔ اب کچھ صورتیں میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پروگرام کے وقت بھی تھوڑا سا کمی ہے، کہ دیکھیں ایک تو ہم جیسے یہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں، یہ جو بینک کو جو کچھ ہم پیسہ رکھواتے ہیں یہ بینک کے پاس ایک قرض ہوتا ہے، کیونکہ بینک اس کو یوز کرتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ کس کام میں یوز کرتا ہے بہرحال ہمیں اس سے دلچسپی ہم نہیں رکھتے ہیں، جیسے اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں کسی کا پیسہ ہے تو اس کا پیسہ بھی یوز تو ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بینک آپ کو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں دیتا ہے، لیکن وہ آپ کا پیسہ تو رولنگ میں لیتا ہے اور اس سے پھر وہ نفع حاصل کر رہا ہوتا ہے، بینک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو پروفٹ کی مقدار بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ بینک کے پاس رکھوا رہے ہیں یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ نہ رکھوائیں، آپ رکھوائیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، اور سیونگ میں رکھوایا ہوا ہے تو پھر اس پر آپ پروفٹ وغیرہ نہ لیں کیونکہ یہ سود بنتا ہے۔ لیکن یہ ہے مسلمان کے ساتھ مالی معاملہ، اگر کافر بینک میں رکھوایا ہوا ہے تو اس کا الگ حکم ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔